اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ترجمہ میں پڑھتی ہوں، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے مگر جو گزر چکا۔ یہ ایک بے حیائی کا کام ہے اور بہت بغض کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔ مردوں کو ان عورتوں کی تفصیل بتا رہے ہیں جن سے مرد نکاح کر سکتے ہیں اور جن سے نہیں کر سکتے، یعنی کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ان عورتوں کو حرام بتایا گیا جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ سوتیلے بیٹے جو ہوتے تھے وہ اپنے باپ کی بیوی، جب باپ مر جاتا تو باپ کی بیوی سے بھی نکاح کر لیتے تھے، لیکن اس سے اب روک دیا گیا کہ یہ بہت بے حیائی کا کام ہے کہ تمہارے باپ کی جو بیوی تھی، جو تمہاری سوتیلی ماں بنتی تھی، تم ان سے نکاح کرو۔ وہ عورتیں اب ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے حرام ہے۔ اور اسی طرح جس عورت اس باپ نے نکاح کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ابھی ازدواجی شوہر اور بیوی کا جو جسمانی ریلیشن قائم نہیں ہوا ہے اور اس سے پہلے ہی طلاق دے دی ہے باپ نے، پھر کیا اس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ تو ایسی عورتوں سے بھی ایک بار باپ کا نکاح ہوا ہے، ٹھیک ہے، صرف نکاح ہوا ہے، دخول بھی نہیں ہوا ہے، تو اس صورت میں بھی اب اس عورت سے اس کا جو سوتیلا اس باپ یعنی اس عورت کا جو اس آدمی کا جو بیٹا ہے وہ اب اس عورت سے اس حالت میں بھی نکاح نہیں کر سکتا جس سے باپ نے صرف نکاح کیا تھا اور طلاق دے دی، اور اس عورت سے بھی نکاح نہیں کر سکتا جس سے باپ نے نکاح بھی کیا ہو اور اس کے ساتھ ازدواجی رشتہ بھی قائم کیا ہو، یعنی شوہر اور بیوی کا جو جسمانی تعلق ہے وہ بھی ہو چکا ہو۔ تو ایسی عورت سے، دونوں طرح کی عورتوں سے جب باپ نے ایک بار نکاح کیا تو اب یہ اس سے سوتیلا بیٹا نکاح نہیں کر سکتا، اور یہ جاہلیت میں یہ کام کیا جاتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو پہلے ہو چکا وہ اب چونکہ اللہ کا اس وقت حکم نہیں تھا تو اس پر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، لیکن یہ بہت برا بے حیائی کا کام ہے اور اس سے دشمنی ہوتی ہے باپ بیٹوں میں، اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے، خاندان میں خرابی آتی ہے۔ ظاہری بات ہے اگر باپ نے طلاق دی ہو جس عورت کو، اب اس سے اس کا ہی بیٹا نکاح کرے گا تو باپ اور بیٹے میں دشمنی ہو جائے گی، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہر رشتے سے منع کیا ہے جو کہ خاندان اور گھریلو تعلقات میں خرابی پیدا کر دے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید ان عورتوں کو بتایا جن سے ایک مرد نکاح نہیں کر سکتا۔ تو حرمت علیکم امہاتکم، مائیں تمہارے پر حرام ہے۔ اب ماں میں نانی دادی سب آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بناتکم، تمہاری بیٹیاں، تو پھر بیٹیوں کے ساتھ بیٹیوں کی بیٹیاں بھی حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ اخواتکم، تمہاری بہنیں، تو بہنیں اور بہنوں کی بیٹیاں بھی حرام ہوتی ہیں۔ وعماتکم، اور تمہاری پھپھیاں، تو پھپھیاں بھی حرام ہیں۔ خالاتکم، تمہاری خالائیں بھی حرام ہیں تمہارے لیے۔ وبنات الاخی، تمہارے بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی بھی حرام ہے۔ وبنات الاختی، اور بیٹیاں بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں بھی حرام ہیں، جن سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ماموں اور بھانجی کا یا چچا اور بھتیجی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، یعنی تمہاری رضائی مائیں جو ہوتی ہیں وہ بھی تم پر حرام ہے۔ اسلام میں رضاعت جو ہے اس سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے، اسی طرح جس طرح نسب سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث حضرت عائشہ کی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے 5 دفعہ اگر بچہ دودھ پیے کسی عورت کا
کہ خود سے دودھ ماں پلانا شروع کرے عورت، اور بچہ نے اتنا دودھ پی لیا کہ اب اس کا جی بھر گیا، اس نے منہ ہٹا لیا دودھ پینے سے، تو یہ 5 دفعہ اس طرح ہوا ہو دودھ پلانے کی عمر میں، یعنی 2 سال کے اندر کی ایج میں، تو اس سے وہ عورت اب اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے یعنی کہ کسی اور عورت نے اب دودھ پلایا تو اب اس سے جو اس خاندان، اس گھر کی عورت، بچیاں، لڑکیاں اب اس آدمی پر جب یہ بڑا ہوا جس نے دودھ پیا، تو اب اس گھر کی جو بچیاں، جو لڑکیاں اس پر حرام ہیں، وہ 7 رشتے ہیں. ٹھیک ہے، اور 4 سسرالی رشتے ہیں جس سے عورتیں حرام ہو جاتی ہیں اور ان سے شادی نہیں کی جا سکتی. اب اس کی علاوہ حدیث میں ہے کہ اگر ایک عورت سے ایک مرد نے شادی کی تو اب اس عورت کی بھتیجی یا پھپھی یا بھانجی یا خالہ، یہ 4 عورتیں، ان سے اب یہ شخص اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتا کہ اگر وہ اس عورت سے اس کی یہ نکاح سے ختم ہو جائے، یعنی یہ عورت یا تو مر جائے یا اس سے اس کی طلاق ہو جائے، تو اس کے بعد اس کی بھتیجی سے، اس کی پھپھی سے، اس کی بھانجی سے، خالہ سے پھر وہ اس سے وہ حرام نہیں رہتی اس کے لیے. اسی طرح ظاہری بات ہے خون کے رشتوں میں 2 بہنوں کی کو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتا دیا کہ 2 بہنوں سے بیک وقت شادی نہیں ہو سکتی، اور حدیث میں بتایا کہ پھپھی بھتیجی سے اور خالہ بھانجی سے بھی بیک وقت شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ مرد کو 4 شادیاں الاؤڈ ہے. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک پھپھی بھانجی سے، پھپھی بھتیجی سے ایک وقت میں شادی کر لے، یا 2 بہنوں سے ایک وقت میں شادی کر لے، یا خالہ بھانجی سے ایک وقت میں شادی کر لے. سسرالی رشتوں میں جو ہے ساس سے شادی نہیں ہو سکتی. اسی طرح جو اگر ایک انسان کسی عورت سے شادی کرتا ہے اور اس عورت کی پہلے شوہر سے بھی بیٹی تھی اور اس عورت سے شادی کر کے اس سے شوہر اور بیوی کا اس نے تعلق کر لیا، تو اب اس کی وہ بیٹی جو کہ پہلے شوہر سے تھی، اس کی بیوی کی وہ بیٹی جو اس کے پہلے شوہر سے تھی، اب یہ مرد اس سے شادی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، بہو اور سسر کی شادی نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح 2 سگی بہنیں ایک وقت میں ایک شوہر سے شادی نہیں ہو سکتی. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو پہلے ہو چکا تو اب اس میں اگر تم نے اس طرح کے کوئی رشتے میں شادی کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا، بس مگر یہ کہ وہ رشتے اب قائم نہیں رہ سکتے. قانون یہ ہے کہ جو حکم ثابت ہو گیا، آ گیا، اس سے پہلے جو کچھ تھا ٹھیک ہے، لیکن اب حکم آ جانے کے بعد تم اس کام میں جاری نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. اب اس آیت میں ترجمہ کیا ہے؟ اور حرام کی گئی شوہر والی عورتیں، یعنی شادی شدہ عورتیں، اور کسی عورت نے کسی اور سے، مرد سے شادی شدہ ہے، اپنی شادی میں ہے ابھی، ان عورتوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے ہو. کوئی کہے کہ بھائی ٹھیک ہے شادی شدہ ہے لیکن یہ کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ رہی تو میں اس سے نکاح کر لوں، نہیں. جب تک اس عورت کا پہلے شوہر سے پراپر طلاق نہیں ہوئی اور عدت پوری نہیں ہوئی تو دوسرا مرد اس سے شادی نہیں کر سکتا. ہاں مگر وہ عورتیں جو ملکیت میں آ گئیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں، چونکہ اسلام میں جو عورتیں جنگ میں قیدی بن کے آتی تھیں وہ مسلمانوں میں بانٹ دی جاتی تھی غلام کے طور پر، لونڈیوں کے طور پر. تو لونڈی اپنے مالک پر حلال ہوتی تھی، بس 1 مہینہ انتظار کرنا ہوتا تھا کہ اس عورت کے اس کے صرف پریگننٹ ہے یا نہیں یہ شیور کرنے کے لیے اس کے 1 پیریڈ تک انتظار کرنا ہوتا تھا.
پھر اللہ تعالیٰ یہ احکام تم پر فرض کر دیا. تو یہ جو ہے فرض احکامات ہیں، یعنی جو محسنات جن سے نکاح تم نہیں کر سکتے ہو، جو پیچھے آیت میں بتائی گئیں اور جو یہاں پر شادی شدہ عورت کی بتایا گیا، تو یہ اللہ نے تم پر فرض کیا ہے یہ حکم کہ تم اس کی خلاف نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، ان رشتوں سے جس سے اللہ نے حرام قرار دے دیا گیا تم اب ان سے نکاح نہیں کر سکتے ہو، ورنہ یہ اللہ کی کھلی نافرمانی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ کام تم پر فرض کر دیے، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں کہ اگر اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لیے. اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو میں نے حرام جن عورتوں کو کر دیا، ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں، اگر تم پسند کرتے ہو کسی سے شادی کرنا، نکاح کرنا، تو تم کر لو، مگر اس میں نکاح میں 4 شرطیں اس آیت میں ہمیں پتہ چلتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بغیر شرعی نکاح نہیں ہے. نمبر 1، ان تبتغوا، تم دونوں ایک رضامندی ہو، دونوں کی رضامندی ہو. ٹھیک ہے، شوہر اور بیوی دونوں کی رضامندی سے نکاح ہو رہا ہو. نمبر 2، باموالکم، یعنی تم اس عورت کا مہر دو، اس کو جو مہر مقرر کرو اور مہر دو اس کو. پھر محسنینا، یعنی تمہاری نیت یہ ہو کہ تم نکاح کر کے اپنے آپ کو حرام ذریعوں سے اپنی خواہشات پوری کرنے سے بچاؤ گے، اور تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے نکاح کر کے اس عورت کے ساتھ پاکیزہ زندگی گزارو گے اور اپنی خواہشات پاکیزہ طریقے سے پوری کرنے کی نیت رکھتے ہو. ٹھیک ہے، پھر غیر مصافحین، تمہاری یہ نیت نہ ہو کہ تم کسی سے نکاح کرو صرف اپنی وقتی خواہش پوری کرنے کے لیے کہ چند دنوں کے لیے میں نکاح کروں گا اور میری خواہش پوری ہو جانے کے بعد چھوڑوں گا. نہیں، تمہاری نیت یہ ہو کہ تم اس عورت کے ساتھ نکاح کر کے اس کے ساتھ زندگی بساؤ گے، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتے ہو. تو پھر کیا کرو کہ تم اس کو مہر دو. مہر کو فرض کیا ہے اللہ نے. ٹھیک ہے، نکاح کی شرائط میں سے مہر فرض ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اللہ نے تم پر فرض کیا ہے کہ جن عورتوں سے تم نکاح کر کے ان کے ساتھ ازواجی تعلق کرتے ہو، ان کا مہر تم کو دینا لازمی ہے. آپس میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کوئی طرح سے کہ عورت بالکل خوشی سے وہ تم کو کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے میرا مہر میں ادا کر دیتی ہوں، یا مجھے مہر نہیں چاہیے، یہ مہر میں سے کچھ رقم اس کو معاف کر دیتی ہے شوہر کو. خوشی ہے آپس میں، دونوں مل جل کے دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، شوہر نے کسی طرح دباؤ نہیں ڈالا، تو پھر یہ جائز ہے.